کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ قریشی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اسامہ غازی آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ اظہر صدیق صاحب اگر ہمارے ساتھ موجود ہے تو ٹیم ذرا مجھے بتا دیجیے گا اسامہ کیسے دیکھ رہے ہیں پوری صورتحال کو؟ فواد چودھری صاحب کو گرفتار کیا جانا اور پھر آگے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے کل جو ایک خبر گردش کرنے لگی، سرکولیٹ ہونے لگی خاص طور پہ سوشل میڈیا پر، ابھی میں وہاں پہ گئی بھی تھی زمان پہ لوگوں سے میں نے باتیں کی، لوگ بڑی تعداد میں وہاں پہ موجود ہیں اور کل سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی صبح سے بیٹھا ہوا ہے، تو ماحول کہاں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جس طرح یہ سارا پلان بنایا گیا ہے، پلان جس کا شام قریشی صاحب بھی اظہار کر رہے تھے، سب لوگوں کو پتہ ہے، عمران خان صاحب کو بھی پتہ تھا، ایسا تو نہیں تھا، پرویز الہی صاحب ان کو بتا چکے تھے کہ جیسے ہی حکومت سے نکلیں گے تو پھر گرفتاریاں ہوں گی، اور جس کو عمران خان صاحب خود کہتے ہیں جی کاٹا لگا دیا گیا اور سمیش کرنا ہے پی ٹی آئی کو، یہ سب پلانز موجود ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آگے بھی گرفتاریاں ہوں۔ لیکن آپ نوٹ کیجئے مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہاں سے بہت سی چیزیں پتہ لگتی ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ ہے، ان کے الفاظ میں دہرا دیتا ہوں کہ جی عوام، میڈیا اور مختلف حلقے اس پر کوئی دیکھیں، ایک لائن کھینچنی ہوگی، سیاسی رنگ نہ دیں اس کو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مریم اورنگزیب صاحبہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات یہ مان رہی ہیں کہ عوام نے یہ قرار دے دیا ہے، نہ صرف عوام بلکہ وہ میڈیا جو زیادہ تر اربوں روپے کے اشتہارات کی وجہ سے ان کی لائن لیتا ہے، وہ میڈیا بھی اب مجبور ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، کہیں تو اب میڈیا نے بھی لائن کھینچنی ہے۔ ابھی حال ہی میں ہمارے شاہد اسلم صاحب کو، جس طرح سینئر ہمارے صحافی، ان کو گرفتار کیا گیا، آپ دیکھیے ارشد شریف صاحب کے خلاف جس طرح مقدمات ہوئے، ان کی شہادت ہوتی ہے، عمران ریاض کے خلاف مقدمات، اچھا یہ تو صحافی، پھر آپ دیکھیں شہباز گل، اعظم سواتی، پورے ملک میں مقدمات ہوئے، تو یہ ایک پریشر تو گورنمنٹ پر آ رہا ہے، یہ نہیں ہے، ورنہ کیوں کہتی کہ عوام، بار بار کہیے عوام، میڈیا، اور یہ دیکھیں جی اس کو سیاسی رنگ نہ دیں، اس کو اظہار رائے سے نہ جوڑیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مان رہی ہیں، وہ ایڈمٹ کر رہی ہیں، ان کی شکست ہوئی ہے، عوام نے اس کو سمجھ لیا ہے کہ یہ سیاسی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور اس کا بوجھ اس حکومت پر آ رہا ہے، اس کو اٹھانا پڑے گا، جو یہ نہیں اٹھا پائے گی۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، عوام کا آپ رد عمل دیکھ رہی ہیں، تو یہ سب آسان نہیں ہوگا۔ میں نے انٹرنیشنل جتنے بھی میڈیا کو دیکھا ہے ابھی تک، اور اس میں آپ دیکھیں واشنگٹن پوسٹ میں، خلیج ٹائمز میں، العربیہ میں، ٹی آر ٹی ورلڈ میں، یعنی تمام میں لکھا ہوا ہے کہ جناب سابق وفاقی وزیر پر غداری کا، بغاوت کا مقدمہ ہو گیا۔ تو ان کے اوپر بڑا دباؤ آ رہا ہے، اور یہ ان کے لیے اتنا آسانی دباؤ وہ حکومت برداشت کرتی ہے جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو، جس کو عوام کی سپورٹ ہو۔ جب آپ کا وفاقی وزیر اطلاعات جو ہیں وہ کہیں گے کہ جی عوام جو ہے اس کو سمجھے، اس کا مطلب ہے عوام میں اور آپ میں ڈسکنیکٹ ہے، عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے، تبھی آپ عوام سے شکوہ کر رہی ہیں جی اس کو سمجھیں، اس کو کریں۔ تو مجھے سمجھا دیں پھر مریم صاحبہ کہ اس کو ہم کیا سمجھیں، اس کو آئین اور قانون کی پاسداری سمجھیں، اس کو انسانی حقوق کی علم برداری سمجھیں، اس کو فیئر ٹرائل سمجھیں، کیا سمجھیں کہ ایک وفاقی وزیر کو، ایک شخص کو کپڑے ڈال کے اس کے چہرے پر ڈھانپ کر پیش کیا جائے۔ اسامہ بھائی ایک اور چیز، کل بلکہ آپ بھی اپنے پروگرام میں بات کر رہے تھے، میں آپ کو سن رہی تھی، اور جب اسامہ غازی کا پروگرام چل رہا ہوتا ہے تو میں تب میک اپ کروا رہی ہوتی ہوں، آج میں آن ایئر ذرا بتا دوں تو ساتھ ساتھ میں آواز اونچا کر کے سن رہی ہوتی ہوں۔ اسامہ، صدیق سب میرے بڑے فیوریٹ ہیں، بڑی اچھی بات کرتے ہیں۔ اچھا اسامہ بھائی، آپ بھی ایک سوال اٹھا رہے تھے، میں نے بھی اپنے پروگرام میں سوال اٹھایا کہ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی غلطی کی گئی، جیسا کہ سسٹم میں رہتے ہوئے، جو آپ بھی کل بات کر رہے تھے، سسٹم میں رہتے ہوئے ظاہری بات ہے ان کی پوزیشن شاید زیادہ مضبوط ہوتی، تو کیا وہ سیاسی بصیرت کو دیکھتے ہوئے دیکھا جائے، آگے آنے والے حالات کو دیکھتے ہوئے دیکھا جائے، کیا انہیں اندازہ نہیں تھا کہ جب یہ اسمبلی تحلیل کریں گے، اب جیسا نگراں سیٹ اپ آیا، ان کا دیا ہوا نام جو تھا وہ مسترد کیا گیا، پھر جن کا نام آیا جو نگراں وزیر اعلیٰ بنے ان پر ان کو شدید تحفظات ہیں، تو ان کو نہیں پتا تھا کہ آگے جا کے ایسا ہو سکتا ہے، اور پنجاب میں کتنا سیکیور یہ محسوس کرتے تھے خود کو، بہرحال ان کی اپنی حکومت تھی اور کرنا بھی بنتا ہے۔ اب یہ جو ایک دم سے سینیریو پورا چینج ہوا، انہوں نے آتی جو تبادلے تقرریاں یہ سب کچھ شروع کر دیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس سسٹم میں رہتے تو شاید ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا، اور ان کو اس بات کا بھی احساس ہے؟ اب زیادہ تر مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ یہ سمجھتے تھے، اور اب بھی بہت سے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل پوائنٹ ویلڈ ہے آپ کا، کہ اگر یہ سسٹم میں رہتے نہیں، اسمبلیاں تحلیل نہ کرتے، جس طرح قومی اسمبلی میں رہتے، تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اپوزیشن لیڈر ہمارے پاس ہوتا، یہ بات یعنی زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں، ذرا کلیئر کر دیں، یہ سمجھتے ہیں کہ سسٹم میں رہنا بہتر ہوتا، زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھیے تحریک انصاف کو آج تک
یا عمران خان صاحب کو آج تک جو بھی کامیابی ملی ہے, جہاں تک وہ پہنچے ہیں, یعنی ایک دو اسٹیبلشڈ جماعتیں تھیں, وہ عمران خان اسی سوچ کے ساتھ پہنچے ہیں, جس کو آپ کشتیاں جلانا کہہ دیں, جس کو آپ کہہ دیں کہ غیر سیاسی فیصلے ہیں جن میں بعض طور پر شاید نظر نہیں آتا کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں, وہ عمران خان کے فیصلے آج دیکھیے. عمران خان اس جگہ پر کھڑا ہے, اگر اس وقت سب سے مقبول ترین لیڈر ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, مقبول ترین لیڈر ہے. وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی اسٹرینتھ پر کھیلتے ہیں, تو عمران خان صاحب نے اپنی اسٹرینتھ پر کھیلا ہے. پھر فواد چودھری صاحب آپ دیکھ لیجئے آج ان کا کس طرح ہیرو کی طرح سارا ہورا اعظم سواتی کو دیکھ لیں. فواد چودھری صاحب نے بات کی کہ ہم نے بڑے ہیرو بن کے سامنے آ گیا, کوٹ ان کوٹ انہوں نے ٹیلی ویژن پر بات کی کہ ہم نے ان پر بم چلا دیے کے شیڈول پر. شیڈول یہ تھا کہ 3 مہینے تک عمران خان کو گرفتار کرنا ہے, پھر چوتھے مہینے میں جا کر ہم ایمرجنسی لگا دیں گے, اور پھر ہم 1 سال کے لیے الیکشن ڈیلے کر دیں گے. اب آئین میں ایمرجنسی کی گنجائش ہے قومی اسمبلی کے الیکشن کے لیے, لیکن صوبائی اگر تحلیل ہو جاتی ہیں اسمبلیاں تو ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ ایمرجنسی لگا دیں گے اور آپ جناب اس کے بعد الیکشن ڈیلے کر سکتے ہیں. عمران خان نے کیا کیا کہ اسمبلیاں اپنی حکومت کی تحلیل کر کے پریشر ڈال دیا کہ اب آپ آئین سے باہر ہی آپ کو جانا پڑے گا, آپ کو ایک دفعہ پھر نظریہ ضرورت کی طرف جانا پڑے گا, آپ کو ایک سول مارشل لا کی کیفیت میں جانا پڑے گا. تو انہوں نے ایک ان کا جو پلان تھا اس کو ختم کرنے کے لیے یہ عمران خان نے کارڈ کھیلا. ٹھیک ہے جی. اچھا میں ناظرین کو ذرا بتا دوں کہ اظہر صدیق صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا, لیکن تصویر ان کی آ رہی, تو ناظرین بڑا مائنڈ کرتے ہیں اس بات کو کہ اظہر بھائی کو کیوں شامل گفتگو نہیں کیا جا رہا. میں صرف اسامہ بھائی سے سوال پوچھے, تو ٹیم اگر رابطہ جیسے بحال ہوتے ہیں مجھے پلیز بتائیے گا. اچھا جی آگے پھر اسامہ بھائی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کی گرفتاری عمل میں آتی ہے, کیا یہ گرفتاریوں کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے, پہل ہو گئی فواد چودھری صاحب سے, اور آگے پھر گرفتاریاں عمل میں آ سکتی, پھر ماحول کس طرف جائے گا؟ دیکھیے خبر جو میں آپ کو دے رہا ہوں, خبر بابسوخ ذرائع میرے موبائل بابسوخ ذرائع سے خبر دے رہے جی, ناظرین سنیے گا ذرا, وہ موجود ہے, خبر بھی موجود ہے. میں صرف آپ کو اشارتاً بتا دیتا ہوں کہ ایک میاں نواز شریف صاحب, آپ بیان دیکھ رہے ہوں گے جمیل لطیف صاحب کے کہ میاں نواز شریف سے پہلے معافی مانگی جائے پھر وہ آئیں گے, یہ ہو جائے پھر وہ آئیں گے. صاحب نے یہ شرط رکھی ہے کہ بالکل جس کو وہ لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے جو بات آپ کر رہی ہیں کہ تحریک انصاف بالکل سمیشڈ ہو, ٹھیک ہے, ان کی مقبولیت کو ختم کیا جائے, عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے سیاسی طور پر. کیسے ختم کیا جائے مقبولیت کو؟ اچھا آپ بات پہلے کمپلیٹ کریں. جی ہاں جی, یہ اس طرح گرفتار کر دیں گے, خوف کا ایک ایلیمنٹ ہو, جس طرح بھی وہ کر سکتے ہیں. ناہلی آپ دیکھ لیں کہ توشہ خانہ کبھی کیس آتا ہے, کبھی جناب فورن فنڈنگ اس کو بنا دی, کسی طرح سے بین کریں, گرفتار کریں, اس کو نااہل کریں, کچھ تو ہو. یعنی میاں صاحب اصل میں جو عادت آپ کو آ جاتی ہے نا, پھر وہی پہلے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر آتے تھے, اس سے پہلے جب کرکٹ کھیلا کرتے تھے, اور وہیں سے وہ جناب ان کو بتایا گیا کہ آپ کو کابینہ کا حصہ بنایا جا رہا ہے. وہ مظہر عباس صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, وہ سارا ایک قصہ سناتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے کہا جی میں نے تو بھی یہ کرکٹ کی سارا پہنا ہوا ہے, تھے نا شاید وہ جو انہوں نے کرکٹ کا وہ سارا پہنا ہوا تھا, گیٹ اپ سارا جو ہوتا ہے آپ کا ٹراؤزر وغیرہ سارا, تو اسی میں انہوں نے کہا نہیں جی جناب گورنر ہاؤس میں آپ کو بلایا جا رہا ہے, ایسے ہی چلے چلے. تو خیر ان کو وہ عادت پڑی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں عمران خان کے ہاتھ بھی پیچھے باندھ دو, ٹانگیں بھی باندھ دو, اس کے بعد اس کے ہاتھ میں نے کہا پہلوانی بھی کرتے تھے شاید, پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے, لیکن ابھی تو سیاست کی کوشش کر رہے ہیں, ابھی تو باہر جا کر. تو وہ اسامہ غازی صاحب وہ چاہتے کیا ہیں, وہ مطلب کہتے ہیں میں اور میرے ساتھ بھی میں, بالکل میں اور میرے ساتھ بھی میں, مطلب میں ہی کھیلوں گا اور میرے ساتھ بھی میں ہی کھیلوں. اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے, الیکشن میں نہیں کر سکتے, تو ہار ہے, تو یہ تو کھیلنے سے پہلے ہار ہے, وہ مان رہے ہیں, اسی لیے تو وہ آ نہیں رہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری ٹرمز پر ہوں گے, ابھی ہم مشکل فیصلے ہم کریں اور اس کے بعد عمران خان الیکشن میں ہمیں لے جائے, یہ نہیں ہو سکتا, الیکشن ہماری ٹرمز پر ہوں گے. اب اس میں یہ ہے کہ بالکل تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ غائب ہو, ان کی کوئی ڈائریکشن نہ ہو, بڑی مشکلات میں ہوں, لوگ نہ نکل سکیں, خوف زدہ ہوں, کوئی کیمپین نہ ہو سکے, تو پھر ہہم الیکشن میں آ جائیں. جس طرح ایک دور میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا, دہشت گردی بڑی عروج پر تھی, یہ 2013 کی بات ہے, تو وہ تو کیمپین ہی نہیں کر سکے تھے. یہ بھی ہوا 2013 میں, اور پھر 2018 میں یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا رہا. تو بہرحال اب میاں نواز شریف صاحب تو یہ چاہتے ہیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ لیول پلینگ جس کو کہتے ہیں نا فیلڈ, یعنی اس کو آپریشن کلین اپ بھی کہا جا رہا ہے کہ بالکل سب کچھ صفایا کر دیا جائے, لیکن یہ ہو نہیں سکے گا. میرا تجزیہ یہ ہے, خبر یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہی ہیں گرفتاریاں اور یہ سب کچھ, عمران خان صاحب کی حتیٰ کہ سیکیورٹی, تازہ ترین خبر آپ کو بتا رہا ہوں, جو کہ ہاں جی جو اس وقت سیکیورٹی ہے اس میں رد و بدل کیا جا رہا ہے. ہاں یہ خبر پرویز الہی صاحب کے دور میں جو سیکیورٹی تھی اس میں چینجز لائے جا رہے ہیں. اب یہ چینجز ذرا عام ناظرین کو ذرا سمجھائیں عام الفاظ میں, جو عام ناظرین دیکھ رہے ہیں. اس میں تو یہ ہوگا کہ ایک پریشر ٹیکٹک ہوتا ہے, کیونکہ میں یہ بات نہیں سمجھ سکتا کہ اتنی بے وقوفی ہو سکتی ہے کہ آپ سیکیورٹی کو کمپرومائز کر دیں ایک بڑے لیڈر کی. پاکستان میں بڑے حادثات. ارے سیکیورٹی کے حوالے سے جو آپ کے پاس اندر کی خبر ہے وہ ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. شارٹ بریک کا کہا جا رہا ہے, ہیڈ لائنز بھی چلتی ہیں جی 10:30 بجے. شارٹ بریک کے بعد آتے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے جو اسامہ غازی کو باوثوق ذرائع سے خبر ملی ہے, آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بریک کے بعد.